رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کی نشست کا خلاصہ عرض کرنا ہے، اس کے بعد پھر آج کچھ دوسری باتیں عرض کرنی ہیں۔ کل یہ بات بتائی تھی کہ عمرے میں 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں۔ 4 باتوں کا نام عمرہ ہے، 2 فرض 2 واجب۔ جس نے یہ 4 باتیں یاد کر لیں اس کا عمرہ ادا ہو گیا۔ باقی ساری چیزیں سنت نفل ہیں، چھوٹ جائیں تو کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا۔ 2 فرض کیا ہیں؟ احرام کی نیت کرنا اور لبیک پڑھنا، یہ فرض، اور بیت اللہ کا طواف کرنا فرض، یہ 2 فرض ہیں۔ صفا مروہ کی سعی کرنا یہ واجب ہے، اور سر منڈانا یہ واجب ہے۔ یہ 4 باتوں کا نام عمرہ ہے۔ پھر یہ بتایا تھا کہ جب گھر سے نکلیں تو 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر جب ہم حیدرآباد سے کراچی جائیں تو راستے میں سورہ یاسین، سورہ بقرہ پڑھ لیں۔ پھر جب کراچی ایئرپورٹ پر جائیں تو احرام کی چادریں باندھ لیں۔ جب جہاز میں سوار ہوں اور جہاز پرواز کر جائے اس وقت نیت کرنی ہے، تو ٹوپی اتار کر نیت کریں، یا اللہ عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ لبیک اللہم لبیک، یہ پوری لبیک پڑھنی ہے۔ نیت اور لبیک دونوں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ نیت اور لبیک کے ساتھ ہی احرام شروع ہو گیا۔ احرام کی پابندیاں یہ ہیں کہ سر کھلا رہے، ڈھکے نہیں، چہرہ کھلا رہے، چہرے کو ڈھکے نہیں، اور بال وغیرہ نہ ٹوٹیں، ناخن نہ کاٹیں، خوشبو نہ لگائیں۔ پھر سارے راستے کثرت سے لبیک پڑھتے رہیں۔ پھر جدہ ایئرپورٹ پر نماز کا خاص خیال رکھیں۔ واش روم میں جائیں تو جب واش روم سے ایک بات یہاں یاد رکھیں کہ احرام نیت کا نام ہے، چادروں کا نام نہیں ہے، لہذا جب واش روم میں جائیں تو اوپر والی چادر اتار کر کھوٹی سے لٹکا دیں۔ یہ دونوں چادریں بھی اگر اتر جائیں تو کوئی احرام پر فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اطمینان سے فراغت حاصل کر کے وضو کر کے، یہاں تھوڑا سا احتیاط یہ کرنی ہے کہ وہاں ہاتھ دھونے کے لیے خوشبودار صابن ہوتا ہے تو اس سے ہاتھ نہ دھوئیں، خالی پانی سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں، وضو کر لیں۔ جب بھی احرام کی حالت ہو تو یہ ذرا احتیاط ہے کہ خوشبو والے صابن سے ہاتھ نہ دھوئیں۔ حرم شریف کے جو وضو خانے ہیں وہاں بھی خوشبو والا صابن ہوتا ہے، ہوٹلوں میں بھی خوشبو والا صابن ہوتا ہے، تو اس سے ذرا احتیاط کر لیں۔ اتفاق سے کوئی ہاتھ دھو لے تو 10 ریال صدقہ لازم آتا ہے، بس زیادہ نہیں، اس کا خیال رکھیں۔ پھر یہ بتلایا تھا کہ کچھ آرام کر لیں۔ آرام کرنے کے بعد اب پھر حرم میں آئیں، بیت اللہ پر نظر کرتے کے ساتھ ہی بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر خوب دعائیں مانگیں، اور پھر اس کے بعد سیدھا کندھا کھول لیں اور حجر اسود کے پاس جا کر طواف کی نیت کریں۔ سیدھا کندھا کھولنے کو استباع کہتے ہیں، استباع، یہ سنت عمل ہے، کوئی بھول جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کر لینا سنت ہے، افضل ہے۔ پھر حجر اسود کے پاس پہنچ کے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ بسم اللہ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور نیچے کر لیں۔ پھر حجر اسود کی طرف گویا اشارہ کریں، اس کو کہتے ہیں استلام کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر ہاتھوں کو چوم لیں۔ یہاں ایک دعا ہے، اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 کلمات ہیں اس دعا میں، جس میں بندہ جب حجر اسود کا استلام کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کا بوسہ لے رہا ہے۔ محبوبی حقیقی کے پاس پہنچ گیا تو اپنے ایمان کا اقرار کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا تعلیم فرمائی کہ کہو اللہم ایمانا بک، اے اللہ آپ کی ذات عالی پر پورا ایمان رکھتا ہوں،
وتصدیقاً بکتابک، آپ کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، وہ وفاءً بعہدک، آپ سے کیے ہوئے جو عہد ہیں اس کو وفا کرتا ہوں، پورا کرتا ہوں، واتباعاً لسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے نبی کی سنت کی پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں۔ یہ 4 کلمے اگر یاد ہوں تو اچھا ہے۔ اس کے بعد یہ بتلایا تھا کہ شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، سینہ تان کے، گردن اکڑ کے، کندھے ہلاتے ہوئے 3 چکر کرنے ہیں، بقایا 4 چکر اپنی رفتار پہ کرنے ہیں۔ ہر مرتبہ حجر اسود پر آ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چوم لینا ہے۔ اور یہ بات بتلائی تھی کہ طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف نہ سینہ کرنا ہے، نہ پیٹھ کرنی ہے، نہ چہرہ کرنا ہے، نگاہیں نیچے ہوں گی، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اپنی زبان میں دعائیں مانگتے رہیں۔ یہ موقع ہوتا ہے دعائیں مانگنے کا۔ کتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تو اب اپنے ذہن میں رشتہ داروں کے نام سوچیں، ہر ایک رشتہ دار کا نام لیتے رہیں، دعا کرتے رہیں، نام لیتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ پھر دوستوں کے ذہن میں تصور لائیں، دوستوں کے نام لاتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ پڑوسیوں کے نام، کاروباری احباب کی نسبت سے جو دوستی یاری ہے اس کے نام، تو ایک عمرے میں سینکڑوں نام آپ لے سکتے ہیں اور سب کے لیے دعا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اور توجہ دھیان بھی اللہ کی طرف ہو سکتی ہے کہ دعا ہی مخ العبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے، اس لیے سب کے لیے مانگتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں، اور اس طریقے سے 7 چکر پورے کر لیں۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو اب بیت اللہ کی طرف سینہ کر کے 8واں استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعہدک و اتباعا لسنت رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف جائیں۔ اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ آیت یاد ہو تو پڑھ لیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھیں، خوب دعائیں مانگیں، پھر پیچھے زمزم پئیں، پھر دعا مانگیں، پھر سعی کے لیے جائیں۔ یہاں 9واں استلام کرنا سنت ہے، یہ عام طور پر گھبراہٹ میں آدمی بھول جاتا ہے۔ تو جب سعی کے لیے پیچھے سے جا رہا ہوگا تو جیسے ہی وہ چاڑی ختم ہوتی ہے تو ہری بتی نظر آئے گی، بس اس کے نیچے کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چومنا ہے۔ یہ 9واں استلام سعی کا استلام کہلاتا ہے، سنت ہے، رہ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر صفا پہ پہنچیں گے اور صفا پہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نیت کریں گے، یا اللہ عمرے کی سعی کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول فرما، آسان فرما، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کریں گے۔ اور دعا سے پہلے 21 دفعہ تکبیر اور 7 دفعہ چوتھا کلمہ۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے 3 دفعہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 1 دفعہ چوتھا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طریقے سے 7 دفعہ چوتھا کلمہ ہو جائے گا اور 21 تکبیریں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد خوب دعائیں مانگیں اور صفا سے مروہ کی طرف چلیں۔ ہری بتی جب آئے گی تو تھوڑی سی رفتار تیز کر دیں، اگلی ہری بتی پر رفتار آہستہ کر لیں۔ پھر مروہ پہ پہنچ کر یہ عمل کرنا ہے، اس طریقے سے 7 چکر پورے کرنے ہیں، 7واں چکر مروہ پہ پورا ہوگا۔ اس کے بعد اگر موقع ہو، راستے کھلے ہوئے ہوں تو مسجد حرام میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھیں، سعی کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد حلق کرا لیں، جیسے ہی حلق کرائیں گے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، اب نہا دھو لو، خوشبو لگاؤ، سب کچھ کرو۔ اب نفلی طواف ہے، نفلی طواف 7 چکروں کا ایک طواف ہے، عام طور پر اب کپڑوں میں ہوگا تو اوپر ہوگا، اور اوپر طواف کر کے پھر 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر اگلا طواف شروع کریں۔ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے تو طواف کے بعد دوسرا طواف بھی شروع کر سکتے ہیں۔ عصر کے علاوہ ظہر کے بعد طواف کر رہے ہیں، مغرب کے بعد کر رہے ہیں، عشاء کے بعد کر رہے ہیں، تو اس دوران ایک طواف کے بعد نفل پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ 2-3 طواف کر لیا آخر میں اکٹھے نفل پڑھ لیے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو پہلے طواف، پھر نفل، پھر طواف، پھر نفل۔ مگر عصر کے بعد ایک طواف کر لیا، پھر ہمت ہے دوسرا کر لیا، پھر تیسرا کر لیا، پھر اذان مغرب کے بعد نفل پڑھ لیا، پہلے 2 نفل پھر اور 2 نفل۔ مغرب کی نماز شروع ہو جائے تو مغرب کی نماز کے بعد سنتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد طواف کی نفل ادا کر لیں۔ اب خوب کثرت سے طواف کریں، اور اللہ تعالی ہمت دے، توفیق دے تو مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں۔
مسجد جیرانہ ہے، یہاں سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ مسجد جیرانہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا۔ مسجد عائشہ سے، یہ تنعیم کا حصہ کہلاتا ہے، یہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمرہ کروایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے فرمایا کہ اپنی بہن کو تنعیم سے عمرہ کراؤ۔ تو یہ جائز ہے، مسجد عائشہ سے جتنے عمرے کرنا چاہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ طواف کثرت سے کریں، بعض کہتے ہیں عمرہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی طبیعت بنائی ہے، مزاج بنایا ہے، کسی کا جی عمرے کو چاہے گا وہ عمرے کی کثرت کرے، روزانہ عمرہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ بس یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی عمرہ کریں گے تو ریزر چلانا ضروری ہے، مشین سے کام نہیں چلے گا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مشین چلا لیتے ہیں تو دم لازم آ جاتا ہے۔ احرام میں حلق ضروری ہے، اور مشین سے حلق نہیں ہوتا، قصر ہوتا ہے، اور جس کے بال 1 انچ سے کم ہو اس کے لیے حلق ہی لازم ہے۔ قصر اس کے لیے ہے جس کے بال 1 انچ سے زیادہ ہوں تو 1 انچ کے بال ہر طرف سے کاٹ لے۔ تو اب جو مشین چلے گی تو ہلکے سے بال رہ جاتے ہیں۔ اب آدمی 2 دن بعد 3 دن بعد ایک عمرہ کر رہا ہے تو عام طور پر بال تو ہوتے نہیں ہیں، تو اس لیے ذرا دھیان رہے کہ عمرہ ضرور کریں، مگر ہر عمرے کے بعد ریزر چلانا ضروری ہے۔ اچھی طریقے سے ریزر پھیر لیں، چاہے بال ہوں چاہے نہ ہوں، خود پھیر لیں، ساتھی پھیر لیں، یا نائی سے کروا لیں حلق، ٹھیک ہے۔ اب یہ زمانہ ہمارا طواف کی کثرت اور عمرے کے ساتھ گزرے گا۔ مسجد عائشہ اگر جا رہے ہیں تو عمرہ ضروری نہیں ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے۔ اب زیارت پہ لوگ جاتے ہیں تو مسجد عائشہ گئے تو وہاں سے عمرہ لازم نہیں ہے، جیرانہ گئے وہاں سے بھی عمرہ لازم نہیں ہے، جی کرے تو کر لو، جی نہ کرے تو نہ کرو۔ تو جب زیارات پہ لے کے جاتے ہیں تو جیرانہ لے کے جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں وہاں سے عمرہ ضروری ہے، عمرہ ضروری نہیں ہے، کرنا چاہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرنا چاہو تو بھی ٹھیک ہے۔ ہاں، طائف کی زیارات کے لیے گئے تو طائف سے واپسی پر عمرہ ضروری ہے۔ مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں تو عمرہ ضروری ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اب یہ ہمارا زمانہ طوافوں میں اور عمرے کی کثرت میں گزر گیا۔ اب ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے حج، ایام حج۔ حج کی عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان رکھا، صرف 3 فرض لازم قرار دیے، بس 3 فرض اور 6 واجب۔ 9 باتوں کا نام حج ہے۔ جس نے یہ 9 باتوں کی طرف توجہ دے لی، دھیان کر لیا، اس کا حج ادا ہو گیا۔ باقی ساری چیزیں نفل، سنت، مستحب ہیں، اس کا لحاظ ہو جائے اچھی بات ہے، لحاظ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ 3 فرض ہیں، اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ احرام باندھ کر لبیک پڑھنا، یہ فرض ہے۔ وقوف عرفہ کرنا فرض ہے، میدان عرفات میں جا کے، اور طواف زیارت کرنا فرض ہے۔ دیکھو صرف 3 فرض ہے، احرام باندھنا فرض، وقوف عرفہ کرنا فرض، اور طواف زیارت کرنا فرض۔ یہ 3 فرض ہیں اور 6 واجب ہیں۔ 6 واجب کون سے ہیں؟ وقوف مزدلفہ کرنا واجب پہلا، پھر شیطان کو کنکری مارنا واجب، یہ دوسرا واجب، پھر قربانی کرنا، یہ تیسرا واجب، پھر حلق کرنا، یہ چوتھا واجب، پھر صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ 5واں واجب، پھر آخری دن جو بیت اللہ سے ہم رخصت ہوں گے اس وقت جو طواف کریں گے اس کو طواف وداع کہتے ہیں، الوداعی طواف، یہ واجب۔ تو یہ 6 واجب ہیں۔ وقوف مزدلفہ کرنا 1، شیطان کو کنکری مارنا، اس کو رمی جمار کہتے ہیں، یہ 2، پھر قربانی کرنا، یہ 3، پھر حلق کرنا، یہ 4، صفا مروہ کی سعی کرنا 5، اور آخری دن طواف وداع کرنا، یہ 6۔ تو 6 واجب ہیں اور 3 فرض ہیں۔ 9 باتوں کا نام حج ہے۔ بس یہ ذہن نشین رہے تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب ترتیب کیا ہے، کس ترتیب سے ہمیں یہ فرائض اور واجبات ادا کرنے ہیں وہ سمجھ لو۔
ترتیب سمجھیں، اس کے بعد پھر اس کے ضمن میں جو مسائل ہوں گے وہ تھوڑی دیر بعد بیان کریں گے۔ 7 ذی الحجہ کا جو دن ہوگا پھر اس کی رات آئے گی 8 ذی الحجہ کی۔ سنت تو یہ تھا کہ 8 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ہم سب حرم میں پڑھتے اور پھر مینا جاتے، مگر آج کل حکومت کی ترتیب یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کی جو رات شروع ہو جاتی ہے، 7 ذی الحجہ کا دن گزرا، 8 ذی الحجہ کی رات آئی، وہ تو رات ہی سے جو ہے مینا پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، بسیں آ جاتی ہیں اور مینا روانگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم عشاء کی نماز پڑھ کے غسل کر کے احرام کی چادریں باندھ لیں۔ جب معلم بتائے گا کہ بھئی اتنے بجے بس آ جائے گی، آپ تیار رہیں، تو اس وقت سے تھوڑی دیر پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ احرام کی چادریں باندھ لی ہیں، یہ حج کا احرام بند رہا ہے اور حج کا پہلا فرض شروع ہو رہا ہے۔ 8 ذی الحجہ کی رات ہے، معلم نے کہا بھئی عشاء کے بعد بس آ جائے گی، تو عشاء کے بعد آپ کھانا وغیرہ کھا کے نہا دھو کے خوشبو لگا کے احرام کی چادروں پر بھی خوشبو لگا لیں، اور نہا دھونے کے بعد احرام کی چادریں پہن لیں، اور جب بس آنے کا وقت ہو اس سے تھوڑی دیر پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ 2 رکعت نفل کیا پڑھیں کہ یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ میں نفل پڑھ رہا ہوں حج کے احرام کی نیت سے، اور پھر یہ نفل پڑھ کے سر سے ٹوپی اتاریں اور نیت کریں یا اللہ حج کے احرام کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما لیجئے اور آسان فرما دیجئے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 دفعہ لبیک پڑھنی ہے، پھر درود شریف پڑھنی ہے 3 دفعہ، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لو، خوب دیر تک دعا مانگو۔ یہ حج کا احرام شروع ہو گیا، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ اب سر کھلا رکھنا ہے، چہرہ کھلا رکھنا ہے، خوشبو سے احتیاط کرنی ہے، بالوں کی حفاظت کرنی ہے، بس یہ تھوڑی تھوڑی پابندیاں ہیں۔ اب تھوڑی تھوڑی دیر بعد لبیک پڑھتے رہیں اور بس کے آنے کا انتظار کریں۔ کبھی 10 بجے بس آتی ہے، کبھی 11 بجے، کبھی 12 بجے، کبھی 1 بجے، ساری رات اسی انتظار ہی میں گزرتی ہے۔ اور یہ بات بتلائی تھی کہ ذرا تحمل ہو، برداشت ہو، جب بس آ جائے اطمینان سے گھر والوں کو بس میں سوار کرائیں۔ عام طور پر رش زیادہ ہوتا ہے تو خواتین سیٹوں پر بیٹھتی ہیں اور مرد حضرات کھڑے رہتے ہیں، تو اس کا ذرا لحاظ رکھے کہ خواتین کو بیٹھنے کا موقع دیں، خود کھڑے ہو جائیں اور لبیک پڑھتے رہیں، اپنے ہاتھ میں قرآن پاک رکھیں، اور اب ہم مینا کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس موقع پر ایک تھوڑا سا تصور کریں کہ آج سے 14 صدیاں پہلے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام الانبیاء کا قافلہ صحابہ کرام کے ساتھ اسی مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف چلا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں برسی ہوں گی۔ اور یہی لباس تھا، سر کھلا تھا، پاؤں بھی کھلے تھے، اور یہی 2 چادریں تھیں، اور یہی آواز تھی لبیک اللہم لبیک۔ تو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف چلے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی کیا رحمتیں برسی ہوں گی۔ تو یا اللہ وہ جو رحمتیں اس وقت برسی تھیں اس میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ ہم تصور تخیل میں پیچھے کے زمانے میں چلے جائیں۔ یہ وقت تھوڑا سا محتاط ہونے کا ہے۔ جب ہم بس میں بیٹھیں گے نا تو ہماری بس جب مکہ مکرمہ سے گزر رہی ہوگی مینا کی طرف تو بڑے بڑے ہوٹل نظر آئیں گے، بڑی بڑی کاریں نظر آئیں گی، چمک دمک روشنیاں نظر آئیں گی، تو ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا، ہمیں تو وہ حضور کے زمانے کا تصور کرنا ہے، بار بار اس تصور کو لانا ہے۔ اس تصور کے لانے سے ایک کیفیت پیدا ہوگی اور یہ چمک دمک اس سے توجہ ہٹے گی کہ اللہ بس وہ جو رحمتیں اس وقت برسی تھیں اس میں سے ہمیں حصہ دیجئے۔ وہ کتنے سچے جذبے سے، سچی زبانوں سے، سچے دل سے لبیک پڑھ رہے ہوں گے اور آپ کی رحمتیں برس رہی ہوں گی۔ میں تو نالائق، میں تو ناکارہ، گناہوں سے آلودہ، یا اللہ میری بے ادبیاں معاف کر دیجئے،
آپ کے کرم سے یہاں پہنچا ہوں، بس وہی رحمتیں جو ان پر برسی تھی اس میں سے حصہ دیجیے۔ جو بار بار اس تصور کی طرف جائے گا تو پھر جو وہ اس وقت کی رحمتیں تھیں اللہ تعالیٰ نوازیں، جو مانگے گا وہ پائیں گے۔ اور پھر یہ چلتے چلتے ہم اپنے خیمے کے پاس آ جائیں گے۔ اب خیمے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس موقع پر بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو وہی تحمل، بس جگہ جتنی مل جائے، گھر والوں کو کہیں بھائی احتیاط سے جتنی جو جگہ تمہیں مل جائے وہ قابو کرو، اپنی جگہ قابو کرو۔ بہتر تو یہ ہے کہ حاجیوں کا اکرام کرو۔ اس وقت سب کو پیاس لگی ہوتی ہے، پانی بھر کے پانی پلاؤ، سب کو اطمینان سے لٹاؤ، سب کی خدمت کرو۔ یوں سمجھو کہ سب اللہ کے مہمان ہیں، میں ان کا میزبان ہوں، میں ان کی خدمت کروں اللہ کے مہمانوں کی۔ یہ جذبہ جب ہوگا تو پھر غصہ نہیں آئے گا، پھر برداشت اور تحمل آ جائے گا۔ پھر تھوڑی دیر آرام کر لو، اور فجر کے وقت تھوڑی رش ہوتی ہے واش روم پر، تو اس لیے تھوڑی جلدی کھڑے بیدار ہو جاؤ اور واش روم وغیرہ سے فارغ ہو کر قبلہ رخ کا تعین کر کے کچھ تہجد کی رکعت نفل پڑھ لو، اور پھر فجر کی نماز اپنے ہی خیموں میں ہوتی ہے جماعت سے فجر کی نماز پڑھ لو۔ فجر کی نماز کے بعد، نمازوں کے بعد لبیک اللہم لبیک تھوڑی تیز آواز سے مرد حضرات پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر اشراق تک اپنی ذکر تلاوت دعاؤں میں لگے رہیں۔ اشراق کے بعد ناشتہ آ جاتا ہے، وہ ناشتہ کر لیں اور پھر آرام کر لیں 10 بجے تک، 10-11 بجے تک آرام کر کے پھر ظہر کی تیاری کریں، اس لیے کہ ظہر کے وقت اگر وضو خانے پہ جائیں گے تو بڑا رش ہوگا، واش روموں پر بڑا رش ہو جاتا ہے، ایک واش روم پر 10-10 12-12 15-15 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، تو لہٰذا آدمی ایسے وقت میں چلا جائے کہ رش ہی نہ ہو، تو صبح 10-11 بجے اٹھ کے جلدی سے واش روم سے فارغ ہو جائے اور پھر اپنے خیمے میں آ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دے۔ آج صرف مینا میں ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، اور کوئی خاص کام نہیں ہے، تو بس خیمے میں رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ کوشش کرے کہ مینا کے دنوں میں ایک قرآن ختم کرے، مینا کے اندر وہ آج سے شروع کر دے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں غفلت یہ ہوتی ہے کہ لوگ گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں کہ چلو بھائی دیکھ کر آئیں کس کا خیمہ کس طرف ہے، سب گھومنے پھرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے بتلایا تھا یہ سفر عبادت ہے، گھومنے پھرنے نہیں گئے، بس اپنے بستر پر بیٹھے رہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو، دعاؤں میں لگے رہو، بار بار لبیک پڑھتے رہو۔ پھر نہ معلوم یہ موقع ملے گا کہ نہ ملے، یہ مینا میں احرام کی حالت میں آئے، ایک ہی دن ملتا ہے، بعد میں ہم مینا میں آئیں گے احرام نہیں ہوگا، اپنے کپڑوں میں آئیں گے، تو یہ ایک ہی دن ملتا ہے، تو لہٰذا خوب کثرت سے لبیک پڑھ لو اور خوب قرآن کی تلاوت کر لو۔ پھر ظہر کی نماز ہوگی، ظہر کی نماز کے بعد پھر کھانا، پھر تھوڑا سا آرام، پھر عصر کی تیاری، پھر عصر سے مغرب تک تو وہیں بیٹھے رہو، ذکر دعاؤں کے علاوہ کسی کام میں نہ لگو۔ پھر مغرب کے بعد اوابین، لمبے رکوع، لمبے سجدے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جائے، کیونکہ یہ سفر عبادت کا ہے، گھومنے پھرنے کا نہیں ہے، تو ہم باہر خیمے سے جائیں کیوں، ہر وقت پورا وقت خیمے میں عبادت میں اطاعت میں لگانا ہے۔ تو اب عشاء کی نماز کا وقت ہوگا، پھر عشاء بھی وہیں پڑھیں، پھر سنتیں پڑھیں، وتر پڑھیں، پھر کھانا آ جائے گا، کھانا کھا لیں۔ اب سنت عمل تو یہ تھا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر بھی ہم مینا میں پڑھتے اور پھر فجر پڑھ کے پھر ہم عرفات جاتے، مگر اب ترتیب یہ بنا دی جا گئی ہے کہ عشاء کے بعد سے بسیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور عرفات کے میدان میں پہنچا دیتی ہیں، تو لہٰذا اب لبیک پڑھتے رہیں اور انتظار کریں اپنی بس کا، اور جیسے ہی بس آئے وہی تحمل برداشت کے ساتھ بس میں سوار ہوں اور لبیک پڑھتے ہوئے عرفات کی طرف اب ہم سوار ہو رہے ہیں۔ آج 9 ذی الحجہ کی رات شروع ہو گئی ہے اور یہ بڑی قیمتی اور مبارک رات ہے۔ سارے راستے میں لبیک پڑھتے رہیں، قرآن پاک ساتھ رکھیں، قرآن کی تلاوت ہو، اور وہی تصور کہ یا اللہ یہ وہی مینا ہے جہاں سے 14 صدیوں پہلے
امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے جانثار صحابہ کے ساتھ یہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے تھے. کہ اللہ اس کی کیا رحمتیں اس وقت برسی ہوں گی. یہی لبیک پڑھتے ہوئے گزرے تھے, اسی لباس میں گزرے تھے. یا اللہ ظاہری شباہت تو ہم نے اختیار کی ہے, حقیقت کا نور آپ ہی دے دیجیے. اب وہ خوب اللہ سے مانگتے ہوئے اور لبیک پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اب ہم چلیں گے, اور بس کبھی آدھے گھنٹے میں پہنچا دیتی ہے, کبھی 3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں, کبھی 4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں, رش کے اوپر ہوتا ہے. اب عرفات میں آپ اپنے خیمے میں جائیں گے تو یہاں بھی وہی تحمل برداشت, یہاں مچھر بھی خوب ہوتے ہیں. اگر مچھر مر جائے تو کوئی صدقہ کا لازم نہیں ہوتا, کوئی حرج نہیں ہے. تو اندھیرا بھی بعض اوقات ہوتا ہے. بہرحال اپنی جگہ پر آ جائیں, اور ہمت ہو تو کچھ نوافل پڑھ لیں, ورنہ تھوڑی دیر آرام کر لیں. پھر تہجد میں اٹھ کر جلدی سے وضو استنجے کی تیاری کریں. یہاں بھی لمبی لمبی واش روم پہ لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, تو تہجد پڑھ لیں, فجر پڑھیں. آج 9 ذی الحجہ کی فجر ہے, تو فجر کے فرض کے بعد تکبیر تشریق بھی پڑھنی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, یہ پڑھیں. پھر لبیک پڑھیں, پھر دعا مانگیں. یہ آج 9 ذی الحجہ کی فجر عرفات میں ہو گئی. فجر کے بعد اشراق تک ذکر تلاوت دعا میں لگیں. اس کے بعد کھانے کا نظم شروع ہو جاتا ہے. ناشتہ وغیرہ کر کے 2 گھنٹے آرام کر لیں. یہاں بھی لوگ گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں کہ چلو وہ مسجد نمرہ دیکھ کر آئے. مسجد نمرہ کی عجیب شان ہے کہ آپ کا خیمہ کتنا بھی دور ہوگا نا, اس کے مینار جب نظر آئیں گے تو ایسا لگے گا کہ سامنے ہی ہے. تو آدمی کہتے ہیں یار چلو سامنے تو ہے, اور جو جائیں گے تو 1.5 گھنٹہ جانے کا 1.5 گھنٹہ آنے کا, تھک کے چور ہو جائیں گے. تو جو وقوف عرفہ میں دعائیں مانگنے کا وقت ہوگا اس میں تھکن سے چور ہوں گے. تو کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی بھائی, بس آرام کرو تاکہ طبیعت میں نشاط ہو, بشاشت ہو, اور پھر ہمت کے ساتھ آج دوسرا فرض حج کا شروع ہوگا وقوف عرفہ, اس کو اطمینان سے کرنا ہے. اس کے لیے کہ 2-2.5 گھنٹے آرام کر لو. پھر یہاں بھی وہی بات کہ بھئی واش روموں پہ لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں, 15 آدمی ایک واش روم پر ہوتے ہیں, تو 1 گھنٹے میں باری آتی ہے. تو بھئی 10, 11, 12, 11:30 تک فارغ ہو کر وہاں سے اپنے خیمے میں آ جائیں, اور کچھ نوافل پڑھ لیں, کچھ تلاوت کریں, اور پہلے سے ہی جگہ طے کر لیں کہ بھئی وقوف عرفہ ہمیں کہاں کھڑے ہو کر کرنا ہے, تاکہ وہ لوگوں کے گزرنے کی بھی جگہ نہ ہو, اور پھر اطمینان سے وہاں کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگیں. یہ سب سے اہم ترین وقت آ رہا ہے حج کے سفر میں, وقوف عرفہ. وہ نام الحج عرفہ, حج نام ہی میدان عرفات میں حاضری کا ہے. تو آج سب سے اہم ترین دن آ گیا, 9 ذی الحجہ, میدان عرفات. اب کیا ہوگا کہ زوال آفتاب کے بعد خطبہ حج ہوگا. خطبہ حج کا سننا سنت ہے, واجب اور ضروری نہیں ہے. تو عام طور پر آج کل موبائل ہوتے ہیں, تو موبائلوں پر خطبہ حج سن لیں. آج کل تو یہ بھی کر دیا ہے کہ وہ LCDیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں خیموں میں, اور وہاں سے براہ راست امام کعبہ مسجد نمرہ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں, خطبہ حج پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال خطبہ حج چونکہ سننا سنت ہے, تو وہ موبائل وغیرہ پر اطمینان سے سن لیں. اور ہم نے بتایا کہ پہلے سے ہی ہر چیز سے فارغ ہو جائیں. یہ اہم ترین وقت آ رہا ہے جس کے لیے سارا سفر کیا تھا. اب خطبہ حج ہو جائے گا, اور پھر اذان ظہر دیں اور جماعت سے نماز پڑھیں ظہر کی. بعض لوگ مسافر ہوں گے وہ 2 رکعت پڑھیں گے, جو مقیم ہوں گے وہ 4 رکعت پڑھیں گے. ہر ایک کے لیے الگ الگ حکم ہوگا. کوئی مسافر ہوگا, کوئی مقیم ہوگا. جو مقیم ہوں گے وہ 4 پڑھیں گے, جو مسافر ہوں گے وہ 2 پڑھیں گے. جماعت ہو جائے گی. جماعت کے بعد ظہر کے بعد وہی فرض کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں گے, لبیک پڑھیں گے, خوب دعائیں مانگیں گے, سنتیں پڑھیں گے. اب آ جاؤ میدان عرفات کے اندر. گویا اب خیموں سے باہر نکلو تھوڑا سا. خیمے میں تو ایئر کولر اور ایئر کنڈیشن وغیرہ سب چل رہے ہوں گے, باہر دھوپ ہوگی. تو پانی کی بوتلیں, لسی کی بوتلیں, جوس کی بوتلیں, یہ سب اپنے ساتھ لے کر تھوڑی دیر ننگے پاؤں چل لیں. چپل بھی اتار دیں, ننگے پاؤں ننگے سر قبلے کی طرف تھوڑا سا چلیں. ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو, اور اب کھڑے ہو جائیں. اگر پاؤں میں برداشت نہیں ہوتی دھوپ تو پھر چپل پہن لیں.
مصلی بچھا لیں, مصلی کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے. اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اب یہ وقت شروع ہو گیا وقوف عرفہ کا. یہ ہے دوسرا فرض جو اب شروع ہو گیا. تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا کر دعا شروع کریں گے. لبیک اللہم لبیک یہ پڑھیں گے, چوتھا کلمہ پڑھیں گے اور خوب دعا مانگیں گے, خوب تفصیل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگیں گے. یہ اہم ترین فرض ادا ہو رہا ہے وقوف عرفہ کا. وقوف عرفہ نام ہے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا. اور کھڑے کھڑے تھک جائیں تو بیٹھ جاؤ. اچھا بھائی, یہ جو وقوف کا وقت ہے یہ ظہر کے بعد سے شروع ہوتا ہے, غروب آفتاب تک ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4.5 گھنٹے دعا مانگی ہے تقریباً. تو اس لیے یہ پورا وقت دعا کا ہے. موبائل بند کر دیں, سارے رابطے بند کر دیں, پوری توجہ دھیان بس اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. کھانا پینا بھی نہ ہو, بس یہ جوس اور یہ اس لیے رکھیں کہ جیسے پیاس لگے پی لیں. اور دھوپ برداشت نہیں ہو رہی تو کہیں سائے میں آ جائیں, اور سایہ نہیں ملتا تو خیمے میں آ جائیں, کوئی حرج نہیں. خیمے میں ایسی بھی چل رہے ہیں, پنکھے بھی چل رہے ہیں, اس میں کھڑے ہو کر دعا مانگیں. ہر طرح جائز ہے, بس افضل ہے کہ کھلے آسمان میں ہو, یہ افضل ہے. اور اگر اس کی ہمیں ہمت نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, تو خیمے میں ہی دعا مانگے, کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. تو جب خوب دعا مانگ لی, اس کے بعد اب کھڑے ہو کر ایک تسبیح وہ چوتھے کلمے کی پڑھنی ہے, لا اطمینان سے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ چھوٹا ہے, اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ بڑا بھی کر سکتے ہیں اور یہ چھوٹا والا بھی پڑھ سکتے ہیں. اطمینان سے پڑھنا ہے, یہاں تک کہ ایک تسبیح پڑھنے میں ہمیں 15 سے 20 منٹ لگ جائیں, کیونکہ ہمیں سارا وقت دعا اور ذکر میں گزارنا ہے اور کوئی مشغلہ تو ہے نہیں. لہٰذا اطمینان سے آہستہ آہستہ ترجمے کے دھیان کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہوں. جب یہ تسبیح پوری ہو جائے تو لبیک پڑھیں اور دعا شروع کر دیں. خوب لمبی دعا دوبارہ مانگیں, جتنی دیر مانگ سکتے ہیں, اور دعا کے دوران بار بار لبیک پڑھتے رہیں. اس کے بعد اب پھر اگلی تسبیح ہوگی, وہ درود ابراہیمی کی ہوگی. وہ بھی اس طرح پڑھیں گے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم. یہ جملہ تھوڑا سا بڑھا دینا ہے. اس کا معنی ہے کہ اللہ یہ جو رحمتیں ہیں یہ ہم پر بھی برس جائیں, ہمیں بھی ان میں شامل فرما. علینا معہم, کہ ان کے ساتھ ہم پر بھی یہ رحمتیں برسائیے جو ان پر آپ برسائیں گے. تو یہ درود ابراہیمی اس طرح اطمینان سے پڑھنا ہے پوری تسبیح. اس میں بھی 15-20 منٹ لگ جائیں گے. جب یہ پورا ہو جائے تو پھر لبیک پڑھنی ہے, پھر دعا شروع کر دینی ہے, خوب لمبی دعا, کیونکہ سارا وقت ذکر اور دعا میں ہی گزارنا ہے. اس دوران پیاس لگے تو پانی پی لو, لسی پی لو, جوس پی لو, ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو اسپرے گن رکھو, اسپرے گن سے پانی ذرا چہرے پہ ڈال لو, سر پہ ڈال لو, گردن پہ ڈال لو, تو یہ ذرا ٹھنڈک ہو جاتی ہے. تو پھر طبیعت اور نشاط آ جاتا ہے اور آدمی پھر یکسوئی سے دعا مانگنے لگتا ہے, کیونکہ دھوپ کی وجہ سے طبیعت میں تھوڑا بوجھل پن ہوتا ہے. تو اسپرے گن ہوگی, اس میں ٹھنڈا پانی تھوڑا گردن پہ کر لو اسپرے, تھوڑا آنکھوں پہ, تھوڑا سر پہ اور تھوڑا چہرے پہ, تو اس سے طبیعت میں نشاط آ جاتا ہے. اب پانی پی بھی لو. اب تیسری تسبیح سورہ اخلاص کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اطمینان سے, اس میں بھی 20-25 منٹ لگ جائیں گے سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھنے میں. یہ سارے کام کھڑے کھڑے ہو کر, اور کھڑے ہو کر تھک گئے تو وہیں بیٹھ جاؤ, مصلی بچھا ہوا ہوگا, بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جاؤ. تو یہ تیسری تسبیح. پہلی تسبیح چوتھے کلمے کی, دوسری تسبیح درود ابراہیمی کی, تیسری تسبیح سورہ اخلاص کی. اور پھر یہ سورہ اخلاص کی تسبیح پوری ہو جائے پھر وہی بات لبیک پڑھتے ہوئے خوب لمبی دعا مانگنی ہے. دعا کے دوران بھی لبیک لبیک پڑھتے رہو. اب دیکھو بھئی عصر کا وقت آ گیا یا نہیں آ گیا. اگر کچھ وقت ہے تو ایک چوتھی تسبیح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ دعا اطمینان سے سو جانے کی تسبیح یہ پوری کرو. اچھا بھئی یہاں ذرا خیال رہے
کہ جو پرائیویٹ گروپ ہوتے ہیں اس کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ عصر کی نماز جلدی پڑھوا کر جلد سے جلد بسوں کی طرف لے جاتے ہیں. وہاں کچھ بسوں کے جھگڑے ہوتے ہیں, قبضے ہو جاتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی عصر کی نماز کے بعد جلدی سے بسوں کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ بس پہ قبضہ نہ ہو جائے. اور وہ خواتین کو بسوں کے اندر بٹھا دیتے ہیں اور جو دوسرے حضرات ہوتے ہیں, مرد حضرات, وہ باہر کھڑے رہتے ہیں. تو وقت پورا مغرب تک, غروب تک دعاؤں کا ہے, مگر جو یکسوئی دعا میں ملتی ہے وہ ظہر سے عصر تک ملتی ہے. عصر کے بعد پھر بھاگا دوڑی اس میں ذہن منتشر ہو جاتا ہے. تو اصل جو وقت ہمیں ملا ہے وہ ظہر سے عصر تک ملا ہے. اس میں یہ 4 تسبیحاں پڑھنی ہیں اور اطمینان سے دعائیں مانگنی ہیں. اور پھر عصر کی نماز پڑھ کے اب جیسے معلم کہیں, اور جو گورنمنٹ والے ہوتے ہیں ان کو وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں کس وقت لے جائیں گے, تو اپنے حساب سے عصر کی نماز پڑھ کر پھر دعاؤں میں لگ جائیں. عام طور پر وہ ریل کے ذریعے جاتے ہیں. جو گورنمنٹ والے ہوتے ہیں ان کو ریل کی سہولت ہوتی ہے اور ان کو تھوڑا پیدل ریلوے اسٹیشن لے کر جاتے ہیں, تو وہ بتا دیتے ہیں بھئی تمہیں اتنے بجے لے جائیں گے, تمہیں اتنے بجے لے جائیں گے. ہر ایک کے قافلے کے وقت وہ بتا دیتے ہیں. اس میں ذرا تسلی سے وہ بیٹھے رہتے ہیں. اور پرائیویٹ والے وہ اپنی بسوں میں بٹھا دیتے ہیں سب کو لے جا کر عصر کے بعد. تو عصر سے کے بعد جب بسوں تک ہم پہنچ جائیں تو خواتین بسوں میں بیٹھ کر دعاؤں مانگنا شروع کر دیں, اور مرد حضرات بسوں کے باہر کھڑے ہو کر ابھی بھی دعاؤں کا وقت ہے. اس موقع پر مناجات مقبول ساتھ رکھیں. اس کی 7 منزلیں ہیں, اس میں ساری مسنون دعائیں ہیں, وہ ساری 7 کی 7 منزلیں وہ پڑھتے رہیں. اور مفتی عبدالروف صاحب کی ایک کتاب ہے دعائے عرفات, وہ اردو میں ہے, وہ اردو میں پڑھتے رہیں ساری کی ساری یہاں تک کہ غروب کا وقت ہو جائے گا. اور جو گورنمنٹ والے ہیں وہ اپنے خیمے میں ہی عصر کے بعد پھر وہی کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں اور مناجات مقبول کی 7 منزلیں پڑھ لیں, دعائے عرفات ساری پڑھ لیں. 70 استغفار کا وہاں ترجمہ, وہ دعائے عرفات میں 70 استغفار بھی ہیں, وہ بھی اردو میں ترجمہ ہے, وہ بھی مانگتے رہیں. یہ سارا وقت غروب تک کھڑے ہو کر گزاریں, یہاں تک کہ جب غروب ہوگا تو اب ہمارا وقوف عرفہ پورا ہو گیا. یہ حج کا دوسرا فرض ہے جو آج پورا ہوا. اب بسوں میں بیٹھے ہوئے اور جو لوگ ریل میں جائیں گے وہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے. اب غروب کے بعد مغرب وہاں نہیں پڑھنی, مغرب اور عشاء ہمیں پڑھنی ہے مزدلفہ پہنچ کر. تو اب اطمینان سے تھوڑا آرام کر لیں, لیٹ جائیں, کھانا آ جاتا ہے کھانا کھا لیں, ٹھیک ہے. اب تھوڑا اطمینان کریں, تھوڑا آرام کریں. جو بسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نیند آئے وہ سو جائیں. لبیک پڑھتے رہیں بہرحال تھوڑی تھوڑی دیر بعد, یہاں تک کہ ہمارا سفر شروع ہوگا اب مزدلفہ کی طرف. یہ 10 ذی الحجہ کی رات شروع ہو رہی ہے. اب لبیک پڑھتے رہیں اور ہمارا قافلہ مزدلفہ پہنچے گا. کوئی 8 بجے پہنچے گا, کوئی 10 بجے پہنچے گا, کوئی 12, کوئی 1, کوئی 2, جیسے رش ہوتا ہے اس اعتبار سے. مزدلفہ میں پہنچ کر آج ہمیں پہلا واجب حج کا ادا کرنا ہے, وقوف مزدلفہ, ٹھیک ہے. اس کا وقت صبح صادق کے بعد ہوتا ہے, فجر کی نماز کے بعد. تو ساری رات ہمیں مزدلفہ میں گزارنی ہے. اور مزدلفہ پہنچ کے وضو استنجا کر لیں اور پہلے اذان دیں, پھر جماعت سے مغرب کی نماز پڑھیں. مغرب کی نماز کے بعد تکبیر تشریق اور لبیک پڑھیں, پھر فوراً ہی عشاء کی نماز پڑھیں. بیچ میں اقامت نہیں ہوگی, بس ایک اذان ایک اقامت سے مغرب بھی پڑھنی ہے عشاء بھی پڑھنی ہے. تو پہلے مغرب پڑھیں, تکبیر تشریق لبیک پڑھیں, پھر فوراً ہی عشاء کی نماز پڑھیں جماعت سے. جو مسافر ہیں وہ 2 رکعت پڑھیں گے, جو مقیم ہیں وہ 4 رکعت پڑھیں گے. جتنے گورنمنٹ والے ہیں نا جو 24 تاریخ 25 تاریخ کو جائیں گے وہ تقریباً مقیم ہوں گے, ان کو تو جو ہے نا پوری نماز پڑھنی ہوگی. جو عام طور پر گورنمنٹ پرائیویٹ ہوتے ہیں وہ چونکہ عزیزیہ میں آتے ہیں مدینہ پاک سے, پھر ان کی واپسی فوراً ہوتی ہے حج کے بعد, 15 دن پورے نہیں ہوتے, تو وہ عموماً مسافر ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ والے وہ مقیم ہوتے ہیں اکثر, اور جو ہے پرائیویٹ والے اکثر مسافر ہوتے ہیں. تو یہ مینا میں دیکھ لیں, امام اگر مقیم ہے تو سب ساری پوری رکعت پڑھیں, اور مسافر ہے تو پھر وہ سب مسافر والی پڑھیں, اور مقیم اپنی نماز 2 رکعت پوری کرے گا. تو بہرحال مغرب عشاء وہاں پڑھنی ہے. عشاء کے بعد پھر مغرب کی 2 سنتیں, پھر عشاء کی 2 سنتیں, پھر وتر. یہ سارے فارغ ہو کر اب تھوڑا آرام کر لیں اور کھانا پینا کر لیں. وہاں کھانے پینے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں, اور اطمینان سے کھانا پینا کریں. اور وہیں سے اب کنکریاں بھی تلاش کرنی ہیں.
70-75 کنکریاں جو چنا ہوتا ہے اس سے تھوڑی بڑی بڑی کنکریاں ہوں, بہت زیادہ بڑی بھی نہ ہوں, بالکل چھوٹی بھی نہ ہوں. جو بڑا چنا آتا ہے اس سے تھوڑی سی بڑی بڑی ہوں. وہ کنکریاں 70-75 جمع کریں. خواتین کے لیے بھی مرد حضرات جمع کر لیں, خواتین خود جمع کرنا چاہیں خود جمع کر لیں. وہاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, حکومت نے وہاں ہر طرف تھوڑی تھوڑی کنکریاں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. تو کنکریاں اٹھا لیں اور اسے دھو لیں, اور جو پانی کی خالی بوتل ہوتی ہے اس میں بھر کے رکھ لیں, اور پھر اطمینان سے نیند کر لیں. وہی تہجد کے وقت اٹھ جائیں. وہاں بھی وضو استنجے پہ کچھ رش ہوتا ہے, تو تھوڑی جلدی بیدار ہو کر وضو استنجے سے فارغ ہو کر مغرب کی اپنے تہجد کی نماز پڑھیں اطمینان سے, خوب دعائیں مانگیں, اور پھر فجر کی نماز پڑھنی ہے. پھر فجر کی نماز کے بعد تکبیر تشریق اور لبیک پڑھ کر اب وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہو رہا ہے. فجر کی نماز کے بعد کتنی دیر؟ 15 منٹ 20 منٹ وہی قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں, نماز فجر ادا کریں, دعا مانگیں, اور پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر وہ دعا مانگیں. اس میں چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں, درود شریف پڑھتے رہیں, لبیک پڑھتے رہیں. اس میں کوئی خاص تسبیحات نہیں ہے, بس 15-20 منٹ کھڑے ہو کر دعاؤں میں لگنا ہے. خوب لمبی دعائیں مانگنی ہیں, جتنی دیر دعائیں مانگ سکتے ہیں دعائیں مانگیں, بس 15-20 منٹ, زیادہ لمبی نہیں. اب یہاں سے ہمیں مزدلفہ ہمارا پہلا واجب ادا ہو گیا, وقوف مزدلفہ کا واجب ادا ہو گیا. اب ہم سب روانہ ہوں گے مزدلفہ سے مینا کی طرف شیطان کو کنکری مارنے کے لیے. اب یہ جو وقت ہوتا ہے نا, یہ بڑا اہم زمانہ ہے. آدمی تھکن سے چور ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ کچھ تفریح ہو, تفریح. اور یہی وقت ہم نے بتایا تھا کہ یہ سفر عبادت کا ہے, تفریح کا نہیں ہے. شیطان ہمارے ساتھ ہے, نفس ہمارے ساتھ ہے, تو عبادت سے ہٹ کر یہ لمحہ تفریح کا بن جاتا ہے. کیونکہ رات بھی تھوڑا ہم لیٹے تھے, کھانا کھایا تھا, پھر جو ہے اب جا رہے ہیں شیطان کو کنکری مارنے, تو بے تکلفی کی باتیں شروع ہوتی ہیں, ہنسی مذاق کی باتیں شروع ہوتی ہیں. بے شیطان کو ایسے پٹائی کریں گے, ایسے پتھر ماریں گے, اس کا سر پھوڑ دیں گے, اس کا یہ کر دیں گے. یہ جو بے تکلفی کے جملے ہیں نا, ہم تو سمجھ رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے, یہ میدان عرفات میں جو نور ملا تھا وہ زائل ہو رہا ہے بے تکلفی سے. جو خزانہ وہاں سے اکٹھا کیا تھا 2-4 یہ جملے بولنے سے سب زائل ہو رہا ہے, سب زائل ہو رہا ہے. اس لیے چوکنا رہنا ہے. کیا تصور کرنا ہے بھائی, یہاں تو ایک عجیب ہی تصور ہے. یہ جو مینا کی وادی ہے نا, یہ عاشق اللہ کے عاشقوں کی وادی ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی ہے. قرآن عجیب انداز میں یہ منظر پیش کرتا ہے. تو بس یہ قرآن کی آیتیں ذہن میں ہوں اور وہ منظر ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, تو ذرا اپنی رائے تو بتاؤ, آپ کیا کرنا چاہیے. تو بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بجان جو اللہ کا حکم ہے پورا کر دیجیے, اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. اب دیکھو, تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پر تو یہ بیت رہی ہے, اور ہم مذاق کر رہے ہیں, ہم ہنسی مذاق کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو چوکنا رہنا بھائی. وہ جو نور ملا تھا نا ہمیں میدان عرفات سے, مزدلفہ سے, وہ یہ تھوڑے سے راستے میں سب ختم ہو جاتا ہے. تو بہت محتاط رہنا ہے, اور یہی ذہن میں کہ سفر عبادت ہے, سفر تفریح نہیں ہے. ہم گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آئے, ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے, ہم تو عبادت کے لیے آئے ہیں. اور یہاں یہ وہی وادی ہے, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, سارے انبیاء علیہ السلام اس وادی میں آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, اولیاء کرام, سارے ہی تو یہاں آئے اللہ کے نیک بندے. آج ہم جیسے نالائق گناہگار یہاں پہنچ گئے, تو یا اللہ جو رحمتیں ان پر برسی تھیں, اور جو کیفیات ان کے قلوب کی ہوتی تھیں, جو جذبات ان کے دل میں تھے, یا اللہ وہ کیفیات, وہ جذبات مجھے عطا فرمائیے. اب اللہ سے وہ کیفیات مانگنی ہیں, وہ جذبات مانگنے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نوازیں گے کہ دیکھو میرا بندہ, اس کے ذہن میں وہی پرانے تصورات ہیں, پرانے خیالات ہیں.
اور بس یہ لبیک پڑھتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے کو یاد کرتا ہوا کہ اسی دن تو ہوا تھا، وہ 10 ذی الحجہ کو یہ موقع ہوا تھا ذبح کا، اور اسی وادی میں ہوا تھا. تو بس یہ تصور تخیل کے ساتھ، اور یہ آخری گھڑیاں ہیں حج کے لبیک کی. وہ جو 8 ذی الحجہ کی رات سے ہم نے احرام باندھا تھا، حج کا لبیک شروع کیا تھا، آج یہ 10 ذی الحجہ کی صبح کو جیسے ہی کنکری ماریں گے لبیک ختم ہو جائے گی. تو لبیک کی آخری گھڑیاں ہیں حج کے لبیک کی. اب پتہ نہیں زندگی میں حج کی لبیک نصیب ہو کہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ موقع دے کہ نہ دے. لہٰذا خوب دھیان سے لبیک پڑھتے ہوئے ہم سب چلیں گے مینا میں جمرات کی طرف. جمرات کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے کو، جمرات کی طرف، اور لبیک پڑھتے رہیں گے. اور ایک ساتھی نے بتایا کہ ہم نے شیخ الاسلام حضرت مفتقی عثمانی صاحب مدد اللہ علیہ کو دیکھا کہ میدان عرفات سے مزدلفہ سے جب مینا کی طرف جا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا. تو پیدل چل رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں. تو قرآن پاک ہاتھ میں رکھو، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے اور چلتے رہو. یہ جو ہے نا سارا سفر پیدل ہوگا. جو گورنمنٹ والے ہوں گے ان کا تو ریل میں ہوگا، جو پرائیویٹ ہیں وہ پیدل. تقریباً 1.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے کا سفر ہے یہ مزدلفہ سے لے کر جمرات تک پہنچنا. 1.5 پونے 2 گھنٹے مسلسل پیدل چلنا ہے. تو اب یہ پیدل چلنا ہے، اس دوران اسپرے گن ساتھ رکھیں. تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کر لیں. جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کے نلکے لگے ہوئے ہیں، پانی بھر کے پی بھی لیں، آنکھوں پہ لگا لیں تو تھوڑے طبیعت میں نشاط آ جاتی ہے، بشاشت آ جاتی ہے. اور لبیک پڑھتے ہوئے ہم پہنچیں گے جمرات کے قریب. اب یہ دوسرا واجب شروع ہو رہا ہے، شیطان کو کنکری مارنا، دوسرا واجب. تو اب 7 شیطان جمرات کے قریب پہنچنے سے پہلے 7 کنکریاں نکال کے ہاتھ میں رکھ لیں. گھر والوں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیں. اور اب بھیڑ ہوگی بہت زیادہ جمرات کے قریب، تو گھبرانا نہیں ہے، بس بھیڑ میں آہستہ آہستہ اندر کی طرف گھستے چلے جانا ہے. اور جمرات کے قریب جو دیوار بنی ہوئی ہے وہاں تک پہنچنا ہے. دور سے نہیں مارنا، دور سے ماریں گے تو ہو سکتا ہے کنکری ادھر ادھر گر جائے. تو اس لیے بس تھوڑی مشقت ہوتی ہے، تھوڑے دھکے لگتے ہیں، مگر بس ہمت سے لبیک پڑھتے 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 وہ بالکل دیوار کے قریب پہنچ گئے. دیوار کے قریب پہنچ کر اب پھر اطمینان سے، پیچھے سے کنکریاں بھی لگ رہی ہوں گی، دھکے بھی لگ رہے ہوں گے، مگر آدمی ہمت کر کے گھر والوں کے ساتھ آگے نکلتا چلا جائے. 4-5 ساتھی ساتھ ہوں گے، سبھی مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر دھکے کھاتے ہوئے اندر گھس جائیں. کوئی مشکل نہیں ہوتا. پھر بالکل دیوار کے قریب جا کر اب ہمیں کنکری مارنی ہے. کس طرح ماریں گے؟ کنکری ہاتھ میں اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کنکری مار دیں گے. اگر آگے دعا یاد ہے تو پڑھ لیں، رغما للشیطان رضا للرحمن، شیطان کو رسوا کرنے کے لیے، رحمان کو راضی کرنے کے لیے. بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان رضا للرحمن، یہ کہتے ہوئے کنکری ماریں گے. اور کنکری مار کر اس کے بعد دعا ہے کہ اللہم اجعل حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. یہ 3 جملوں کی ایک دعا ہے. اللہم اجعل حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. ایک کنکری مارو اور پھر یہ دعا پڑھو، پھر دوسری کنکری مارو پھر یہ دعا پڑھو. یہ دعا یاد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، بس بسم اللہ اللہ اکبر ایک کنکری، بسم اللہ اللہ اکبر دوسری، بسم اللہ اللہ اکبر تیسری، اس طرح 7 کنکریاں مار لو. بالکل قریب جا کے مارنے میں ذرا اطمینان رہتا ہے کہ ساری کنکریاں اندر ہی گری ہیں. اس کے بعد آج صرف ایک ہی جمرے کو رمی کرنی ہے. تیسرے جمرے کو، پہلے جمرے کو چھوڑ دینا، دوسرے کو چھوڑ دینا، تیسرا جو آخری جمرہ ہوگا اس کو رمی کرنی ہے، اس کو کنکریاں مارنی ہے. یہ دوسرا واجب ادا ہو گیا. پھر اپنے فون کر دو جس کو قربانی کے پیسے دیے ہیں کہ بھئی ہماری رمی ہو گئی ہے تو آپ قربانی کر دو. اب وہ قربانی کر دے، پھر حلق کرنا ہے. یہاں بس 3 چیزوں میں ترتیب ذرا ضروری ہے، لازم ہے کہ پہلے کنکری مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق کرنا ہے. یہ 3 چیزیں، یہ ترتیب اس میں لازم رکھی ہے فقہا نے. لہٰذا کوشش یہ ہو کہ پہلے رمی ہو، پھر اطلاع کریں بھئی ہماری قربانی کر دو، پھر جب اطلاع آ جائے کہ بھئی آپ کی قربانی ہو گئی ہے تو آپ حلق کراؤ. یہ 3 چیزوں میں ترتیب لازم ہے. سب سے زیادہ دم جو آتے ہیں وہ یہیں آتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم جتنے پاکستانی ہیں ہمارا حج تمتع ہوتا ہے. وہاں بعض لوگ، کوئی جدہ سے آتا ہے، کوئی ریاض سے آتا ہے، وہ لوگ حج افراد کرتے ہیں.
تو وہ کیا کرتے ہیں, ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی, تو وہ کنکری مار کے وہیں حلق کر لیتے ہیں. مینا سے یہی گھاٹی یعنی جمرات سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو وہاں نائی بیٹھے ہوں گے, سب کے بال کاٹ رہے ہوں گے, تو وہ سمجھتے ہیں چلو ہم بھی اپنے بال کاٹ لیں. تو بعض لوگ جلدی میں اپنے بال کاٹ لیتے ہیں, خواتین اپنی کینچی سے بال کاٹ لیتی ہیں. تو اب یہ ترتیب لازم نہ ہوئی, دم آ گیا تھوڑی سی بے احتیاطی سے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب تک قربانی کی اطلاع نہ آئے حلق نہ کریں. اچھا بھائی, اب یہ دوسرا واجب ادا ہو چکا ہے, تیسرا واجب کا انتظار ہے قربانی کا. اب یہاں دو باتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اپنے ہوٹل چلے جائیں عزیزیہ میں یا جہاں بھی, اور وہاں جا کے انتظار کریں قربانی کا. اور ایک صورت یہ ہے کہ حرم آ جائیں اور حرم میں آ کر انتظار کریں قربانی کا. اس صورت میں آپ کو جب مینا جائیں گے تو ایک اپنی جوڑی کپڑے کی بیگ میں رکھنی پڑے گی. اب حرم میں آ گئے فرض کیجئے, پھر اطلاع آئی کہ بھئی قربانی ہو گئی ہے, تو اب اپنا وہیں حلق کیا, وہیں نہا دھو کے کپڑے پہنے اور ظہر کے بعد طواف زیارت کر لیا. اس وقت رش کم ہوتا ہے, یہ ذرا آسان صورت ہوتی ہے طواف زیارت ادا کرنے کی. اور ہوٹل چلے گئے عزیزیہ, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تھکن سے چور ہوتی ہیں خواتین بھی مرد بھی سبھی. تو پھر جب وہ قربانی کی اطلاع آتی ہے تو حلق ہو جاتا ہے, پھر نہا دھو کے پھر نیند کا تقاضا ہوتا ہے, تو ظہر بھی وہیں ہو جاتی ہے, عصر بھی وہیں ہو جاتی ہے, مغرب بھی وہیں ہو جاتی ہے. اور وہاں سے عزیزیہ سے حرم آنے کے لیے پھر ٹیکسیاں وہ 100 ریال ایک آدمی کے لیتے ہیں, 200 ریال ایک آدمی کے, 100 ریال ایک آدمی کے, اور وہ اتارتی بھی بہت دور ہے. اور رات کو رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے مطاف میں, بہت زیادہ, کیونکہ سبھی تھکن سے چور ہوتے ہیں, سبھی سو جاتے ہیں, سبھی رات کو پہنچتے ہیں, تو رش بہت بڑھ جاتا ہے. ظہر کے بعد رش بہت کم ہوتا ہے. تو ہماری تو بعض کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی یہ رمی کر لیتے ہیں تو اپنے ساتھ کپڑے کی جوڑی پہلے ہی رکھ لیتے ہیں. حرم آ گئے, حرم آ کر انتظار کیا, جیسے اطلاعی کہ بھئی قربانی ہو گئی ہے, وہیں حلق کیا, وہیں نہا دھو لیا, کپڑے بدل لیے, احرام کی چادریں ہینڈ کیری میں رکھ لی, اور پھر طواف زیارت کر لیا. ظہر کے بعد عصر کے بعد صحیح کر لی. تو یہ ایک آسان صورت ہے. باقی اگر ہوٹل میں آ گئے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. تو رمی کے بعد قربانی, قربانی کے بعد حلق, یہ ساری چیزیں ہو گئیں, 4 واجب ادا ہو گئے. اب ہمیں آنا ہے طواف زیارت کے لیے. طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں, 11 کو بھی کر سکتے ہیں, 12 کو بھی کر سکتے ہیں. بہتر یہ کہ پہلے دن ہی نمٹاؤ. تو اب چاہے ظہر کے بعد کرو, عصر کے بعد کرو, مغرب کے بعد کرو, عشاء کے بعد کرو, جب ہمت ہو جب کر لو. اب ہم آ گئے طواف زیارت کے لیے. بھائی نہا دھو کر کپڑے خوشبو لگا کر, یہ جو ہمارا طواف ہوگا یہ نیچے ہوگا مطاف میں کپڑوں کی حالت میں. آج کپڑوں کی حالت میں نیچے جانے کی اجازت ہوتی ہے, 1 ہفتے تک تقریباً سب کو اجازت ہوتی ہے کہ نیچے کپڑوں کی حالت میں طواف کر لیں. اب طواف زیارت کرنا ہے تو اب ہم وہی ہری بتی کے پاس آئیں گے. حج کا تیسرا فرض ادا ہو رہا ہے ہمارا, اور نیت کریں گے کہ یا اللہ طواف زیارت کی نیت کرتا ہوں, اس کو قبول فرما, آسان فرما. بسم اللہ اللہ اکبر, کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے, پھر حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گے, بسم اللہ اللہ اکبر, ہاتھوں کو چومیں گے. اللہم ایمان بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعہدک و اتباع لسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ ہمارا شروع کے 3 چکروں میں وہی رمل کریں گے, کندھے ہلاتے ہوئے, سینہ اکڑتے ہوئے. 3 چکر اسی اپنے لباس میں ہوں گے, استباع کی تو ضرورت ہے نہیں, اپنے لباس ہے. اور 4 چکر اپنی رفتار میں کریں گے. پھر مقام ابراہیم کے پیچھے نفل پڑھیں گے, پھر زمزم پئیں گے, اور پھر وہی حج کی صحیح کے لیے جائیں گے. نواں استلام کریں گے, صحیح کے لیے صفا پہ جا کے نیت کریں گے, اللہ حج کی صحیح کرتا ہوں. پھر وہی جو پہلے کیا تھا, 21 دفعہ تکبیر, 7 دفعہ چوتھا کلمہ, خوب دعائیں, صفا پھر مروہ, پھر صفا پھر مروہ, مروہ پھر 7واں چکر پورا ہوگا. یہ حج کی صحیح ہو گئی. یہ گویا کہ 5واں واجب ادا ہو گئے, 5 واجب ادا ہو گئے. اور تقریباً حج کی پوری چیزیں ہو گئیں. آخری دن جو ہم طواف کریں گے وہ طواف وداع بن جائے گا. اور اب ہمیں صرف مینا پہنچنا ہے. اب فرض کیجئے رات کو عشاء کے بعد آپ فارغ ہوئے طواف زیارت سے, اب رات مینا میں قیام کرنا یہ سنت ہے.
آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، وہیں وقت گزار لیتے ہیں، تو سنت چھوٹ جاتی ہے. بلا وجہ سنت چھوڑنا مناسب نہیں. تو رات کو کسی بھی پہر اپنے خیمے میں پہنچ جاؤ، اور پھر کوئی 2 بجے پہنچتا ہے، کوئی 3 بجے پہنچتا ہے، رات خیمے میں پہنچ گئے. یہ 11 ذی الحجہ کی رات ہے، سارے ارکان ہمارے ادا ہو چکے ہیں. بس اب 11 ذی الحجہ کو بہت آسانی ہے، کچھ کام نہیں کرنا. آرام کیا، فجر کی نماز پڑھی، اشراق پڑھی، ناشتہ کیا اور سو گئے. آج رمی کا وقت جو شروع ہوگا زوال کے بعد شروع ہوگا. اس وقت دھوپ ہوتی ہے، اس وقت آپ آرام ہی کرو، بس قرآن پڑھتے رہو، آرام کرو. ظہر کی نماز کے بعد پھر کھانا کھاؤ، پھر آرام کرو. آج ذی الحجہ ہے، 11 ذی الحجہ ہے. عصر کی نماز پڑھو. اور ہم اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیتے ہیں مغرب پڑھ کے جاؤ، اس لیے کہ جہاں عام طور پر خیمے ہوتے ہیں ہم پاکستانیوں کے، تو خیمے سے جمرات تک کا 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے پیدل، اور پیدل ہی جانا ہے. تو اگر عصر کے بعد جاتے ہیں مغرب خطرے میں پڑتی ہے، راستے میں کہیں بھی مغرب نہیں پڑھنے دیتے. اور مغرب پڑھ کے جاتے ہیں تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہے، آسانی سے عشاء آ کے پڑھ لیں گے جو بھی ہوگی جب بھی آئیں گے. تو اس لیے سارا دن آرام کرو اور قرآن پڑھو، نماز پڑھو بس. تو ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی. مغرب کے بعد ہم نکلے رمی کے لیے، 11 ذی الحجہ کی رمی کے لیے. آج 3 جمروں کی رمی کرنی ہے. تو جیسے ہی جمرات کے قریب پہنچیں گے تو پہلے جمرے کو 7 کنکریاں ماریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، رغبا للشیطان رضا للرحمن. اور مغرب کے بعد رش بھی نہیں ہوتا، بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. دھوپ وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں، رش کا کوئی مسئلہ نہیں، انتہائی آسانی سے بالکل قریب جا کے 7 کنکریاں مارو. پھر آج شیطان کو کنکری مار کے دعائیں مانگنی ہیں. خوب کھڑے ہو کر قبلہ رخ دعائیں مانگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب لمبی دعائیں مانگی ہیں. فقہا نے لکھا ہے اتنی دیر دعا مانگو جتنی دیر سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، 40-45 منٹ لگ جاتے ہیں، اتنی لمبی دعا. اور وہاں آپ دیکھیں گے بعض عرب حضرات خوب لمبی دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں. آج کل پولیس والے ذرا کھڑا نہیں ہونے دیتے، بھگاتے ہیں کہ چلو بھائی چلو نکلو. تو اگر بھگائیں تو ہٹ جاؤ، ورنہ جتنی دیر مانگ سکو. یہ قبولیت کی گھڑی ہے، جمرات کے قریب دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے پہلے جمرے کو رمی کریں، دعا مانگیں. پھر آگے دوسرے جمرے کو رمی کریں، وہی بسم اللہ اللہ اکبر، رغبا للشیطان رضا للرحمن، اللہم اجعل حجا مبرورا سعیا مشکورا ذنبا مغفورا. ہر کنکری پر یہ دعائیں مانگتے رہیں اور کنکریاں مارتے رہیں. پھر دوسرے جمرے کو رمی کر کے پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا مانگیں. پھر تیسرے جمرے کو رمی کریں، اب کوئی دعا نہیں مانگنی، اب دعا نہیں ہے. اب اس کے بعد پھر ہم واپس اپنے خیمے کی طرف آ جائیں گے، اور جو ہے اب خیمے میں آ کر عشاء کی نماز پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے، آرام کریں گے. اب 12 ذی الحجہ کی رات شروع ہو گئی. پھر فجر کا اہتمام کریں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، ناشتہ کریں گے. آج 12 ذی الحجہ ہے. آج 2 باتوں کا فیصلہ کرو کہ بھئی ہمیں 13 ذی الحجہ کی رمی کرنی ہے یا واپس ہوٹل جانا ہے. تو ہوگا یہ کہ تقریباً 70% مجموعہ واپس چلا جاتا ہے. تو 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد رمی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو ظہر کی نماز پڑھ کے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں رمی کرنے، کچھ عصر پڑھ کے جاتے ہیں. ہم اپنے ساتھیوں کو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ بھئی عصر کی نماز پڑھ کے خیمے میں اول وقت میں عصر پڑھ لو، جیسے حرم میں اول وقت میں پڑھتے ہیں. عصر کی نماز پڑھ کے اب جمرات کی رمی کرو. آج 12 ذی الحجہ کو بھی 3 جمروں کی رمی کرنی ہے. پہلے کو رمی کرنی ہے، پھر دعا مانگنی ہے، 7 کنکریاں مارنی ہے. پھر دوسرے کو 7 کنکریاں مارنی ہے، دعا مانگنی ہے. تیسرے کو رمی کر کے دعا نہیں مانگنی. اور پھر تیسرے کو رمی کر کے مسجد خیف میں آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خیف میں قیام فرمایا. تو 70 انبیاء علیہ السلام مسجد خیف میں تشریف لائے ہیں. اور بعض نے فرمایا کہ بعض 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں جو ہے مسجد خیف میں ہیں، یعنی بہت پرانے زمانے کی مسجد ہے. تو ایک رات وہاں گزر جائے تو کیا حرج ہے، گئے عبادت کے لیے ہیں تو لہٰذا کوشش. وہاں مستورات کا الگ انتظام ہوتا ہے، مردوں کا الگ ہوتا ہے، واش روم بھی بہت زیادہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور مجمع بھی چھٹ جاتا ہے، رش بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے سنت کی اقتداء میں 12 کی رمی کر کے مسجد خیف میں آ جائیں. اور کھانے پینے کا پہلے سے ہی انتظام کر کے رکھیں، کیونکہ وہاں کھانے کا کوئی نظم نہیں ہوتا. تو کوئی بسکٹ ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، پھل وغیرہ، اس سے کام چلا لیں. اب مسجد خیف میں آ کے مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، پھر رات وہاں آرام کریں، کچھ نوافل پڑھیں، پھر تہجد میں اٹھیں، پھر فجر پڑھیں. آج 13 ذی الحجہ شروع ہو گئی.
پھر ظہر پڑھیں، مسجد خیف میں ظہر پڑھ کے اب تینوں جمروں کی رمی کریں. آج 13 ذی الحجہ کی رمی ہے، یہ سنت افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13 کی رمی فرمائی ہے. وہی 3 جمروں کو رمی کی، پہلے کو رمی کی، دعا مانگی، پھر دوسرے کو رمی کی، دعا مانگی، تیسرے کو رمی کی. اب دعا نہیں ہے، اب اپنے ہوٹل میں آ جاؤ. یہ ہمارا حج پورا ہو گیا. اور اب عزیزیہ میں رکنا ہوگا. جتنا وقت حرم میں جا سکتے ہیں بیت اللہ میں وہاں گزاریں، تھوڑا آرام کریں اور آخری دن طواف وداع کریں. اس دوران زیادہ وقت ہے تو طائف جا کے طائف سے ایک عمرہ کر لیں تو طائف کا عمرہ مل جائے گا. اور زیادہ وقت حرم میں گزاریں. آخری گھڑیاں ہوتی ہیں تو آخری دن جو طواف ہوگا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بھئی جب ہم طواف کریں گے تو دل رنجیدہ ہوگا کہ بیت اللہ سے آج ہم جدا ہو رہے ہیں اور اتنے ارمانوں سے بیت اللہ کے پاس آئے تھے اور آج اللہ کے دربار سے جدا ہو رہے ہیں. تو دل رنجیدہ ہو، دل افسردہ ہو. اور یہ 7 چکر لگائیں گے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھیں گے، زمزم پئیں گے اور ملتزم کے قریب پہنچ جائیں گے. چمٹنے کا موقع ملے تو چمٹ جائیں گے، ورنہ قریب پہنچ کر دعائیں مانگ لیں گے اور پھر الٹے قدموں واپس ہوں گے، بیت اللہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر واپس آ جائیں گے. یہ ہمارا حج پورا ہو گیا الحمدللہ. اچھا، اب اس میں چند ضروری باتیں جو کرنی ہیں. دیر ہوگی، آخری دن جو نشست ہوگی چوتھے دن کی، اس میں ہم بتائیں گے کہ جب مینا جانا ہے تو کیا سامان لے کے جانا ہے. بہت سے لوگ بلا وجہ ضرورت سے زائد سامان لے کے جاتے ہیں اور پھر وہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. آج کل کسی چیز کی عام طور پر ضرورت نہیں پڑتی. تو مینا جاتے وقت وہاں اوڑھنے کے لیے بھی ہوتا ہے، مینا میں بچھانے کے لیے بھی ہوتا ہے. صرف مزدلفہ میں ضرورت پڑتی ہے تو آپ ایک احرام زائد لیں، مزدلفہ میں وہی احرام کی چادر بچھا لیں اور اوڑھ لیں، کافی ہے. الگ سے چادریں لینا، الگ سے دوسری چیزیں لینا تو بوجھ بن جاتا ہے. ایک چپل کی جوڑی احتیاطاً رکھیں کہ آگے پیچھے ہو تو وہ کام آ جائے بس. اس کے علاوہ کچھ کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان رکھ لیں، نمکو ہے، بسکٹ ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بلا وجہ جو ہے وہ سامان ہوتا ہے. ہاں، اگر آپ کا یہ ارادہ ہے کہ ہم فوراً مکے آئیں گے 10 ذی الحجہ کی رمی کر کے تو ایک کپڑے کی جوڑی رکھ لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ بھئی وہیں حرم پہنچ کے وہیں کپڑے پہن کے نہا دھو کے وہیں سے احرام طواف زیارت کر لیں گے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہوں گی جو انشاءاللہ آخری نشست میں بتائیں گے. آج یہ سارے حج کا خلاصہ آپ کے سامنے آیا، اس کو ذہن نشین رکھیں، ٹھیک ہے. اب اس کے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو پوچھیں.